اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور پولیس لائن کی مسجد میں اس وقت ہوا جب 400 سے زیادہ نمازی نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ کیا اور بالکل اگلی صفوں میں جا کے اس نے خودکش حملہ کیا، جس سے امام مسجد بھی شہید ہو گئے اور ان کے علاوہ 31 اور یعنی 32 افراد شہید ہو گئے اور 150 کے قریب بندے زخمی ہو چکے ہیں اور زیادہ تر کی حالت یعنی کہ نازک ہے، کافی افراد کی حالت یعنی کریٹیکل ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بے خبر تھی یا ان کی نااہلی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر کے انہوں نے اپنے علاقے کو، اپنے خطے کو، اپنے پاکستان کو محفوظ بنایا تھا؟ اب کیا ہوا کہ وہ پھر امن کا گہوارہ نہیں رہا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب سخت ایکشن کیے گئے تو اس وقت پاکستان میں خوشیاں بحال ہوئیں، یہ دہشت گرد حملے، خودکش حملے ختم ہوئے، لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کیا یہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ایسے عوامل پر نظر رکھیں جو پاکستان میں اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں، دہشت کا نشان بنا دیتے ہیں؟ اتنے سالوں کے بعد ہمارے کھیلوں کے میدان سجے، لوگوں میں خوشیوں کی لہر دوڑی، مسلسل کئی سال ہم نے اس کو برداشت کیا خودکش حملوں کو، لیکن جب قوم یکجا ہوئی، جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اس کے بعد جب قوم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ ملک ان امن دشمنوں سے یعنی کہ محفوظ ہوا، اور آج پھر دوبارہ یہ مسلسل اب حملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے انہوں نے کچھ دہشت گرد پکڑے، آج یہ سانحہ ہو گیا اور یہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے۔ قومی قیادت نے اگرچہ اس کی مذمت کی اور وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پشاور جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ سانحہ ہونے سے روکا کیسے جا سکتا تھا؟ جن کی ڈیوٹی، ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا ایشو آ جائے تو چیک پوسٹیں اسپیشل لگائی جاتی ہے۔ اگر چیک پوسٹوں پر موجود جو ملازمین ہیں وہ عام لوگوں کو تو چیکنگ کے نام پہ تنگ کرنا شروع کر دیں اور ان سے وصولیاں کرنا شروع کر دیں، تو پھر جو امن کے دائی ہیں وہ اپنے کام سے اعراض کے برتنا شروع کر دیں اور کسی اور کام میں لگ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دندناتے پھریں گے۔ یہ دیکھنا، یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا کہیں ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو محفوظ رکھا جائے، جغرافیائی سرحدوں پر بھی، نظریاتی سرحدوں پر بھی، کیا وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور تو کام نہیں کر رہے، کسی اور کام میں مشغول تو نہیں ہے؟ خدا را اگر وہ اپنے کام پہ مصروف نہیں اور کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں تو خدا را ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو امن قائم ہوا تھا اتنے سالوں کی محنت کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، وہ سبوتاژ آپ پھر نہ کروا دیں۔ یہ آج کا سانحہ یا جو بلوچستان میں سانحات ہوئے یا اللہ کرے ہمارے ملک میں نہ ہو۔ قومی قیادت میں جیسے کہا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آصف علی زرداری نے کہا، شہباز شریف نے کہا، عمران خان نے کہا، فضل الرحمان نے کہا، کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ لوگ منورنگ کرنے کے لیے صرف سوچتے رہو گے کہ اپنے اپوننٹس کو زیر کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے، ان کو چھوٹے چھوٹے کیسز، جعلی کیسز میں پھنسانے کے لیے سارے اداروں کو ادھر لگا دو گے، فواد چودھری پہ کیسز بنوا دیے،
یہ شیخ رشید لال حویلی کا کیس کھول دیا اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے وہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تو تب توجہ اس طرف ہوگی نا، نیشنل ایکشن پلان کی طرف، اور ملک کو سیو کرنا۔ اب جی دہشت گرد ہوگی، الیکشن کا یہ نہیں ہونا چاہیے، دشمن ملک ہمارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ تو چاہیں گے نا بدامنی پھیلانا، ڈیوٹی تو ہماری ہے نا کہ ہم اپنے گھر کو محفوظ کیسے بنائیں اور کیسے رکھیں۔ ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی، اور اس فعل کو انتہائی کنڈیم کیا جاتا ہے کہ یہ انسانیت سوز فعل ہے جو ان لوگوں نے کیا جو اس واقعے میں ملوث ہے، اور وہ لوگ بھی اس واقعے میں انڈائریکٹلی ملوث ہے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دی۔ اتنا اہم علاقہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے عام پبلک پلیسز جہاں پہ سیکیورٹی اتنی نہیں ہوتی، یہ تو پولیس لائن میں دھماکہ ہو گیا، اس کی اپنی مسجد میں دھماکہ ہو گیا، انتہائی مصروف جگہ جہاں تمام سرکاری یعنی ہماری جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے، چیف سیکرٹری کہتے ہیں ادھر، اور دوسرے اہم دفاتر سی ٹی ڈی آئی کا دفتر تھا ادھر، یہ سارے، لیکن وہ کاروائی کر گئے اپنے، تو کسی کی کوتاہی تو ہے نا۔ اتنی جانیں ضائع ہو گئی اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے، لوگ رو رہے ہیں، اور خون کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور دوسرے ہاسپٹلز میں بھی ایمرجنسی نافذ ہے، اور خون کے احتیاط کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اب وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے، اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ وہ جائیں اور خون کا عطیہ دیں، بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے اپنے ورکرز کو کہ وہ جائیں اور خون کا عطیہ دیں۔ اچھی بات ہے، یہ سب سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہیے، اور کہہ بھی رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اب اس بات پر اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں ہمارے پاکستان میں، اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جو اپنا کام نہیں کر رہے، وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے، جن کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوئے۔ جہاں واقعہ کرنے والا ذمہ دار ہے وہاں واقعہ کو یعنی کہ جو نظر ہٹا لیتا ہے، اپنا کام صحیح نہیں کرتا، وہ بھی واقعے کا ذمہ دار ہے، ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان پر کما حقہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی کوئی اور بات نہیں کرنی، ہمیں صرف اپنے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے، صرف اس پر ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہے، اس نقطے پر اکٹھا ہو کر ہمیں اپنے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے۔ دشمنوں کو چھوڑے، دشمنوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم یہ کہیں کہ دشمنوں نے یہ کیا، یہ کوئی بات نہیں بنتی، لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دشمن کیا چاہتے ہیں، دشمن تو یہی چاہتے ہیں، ہم نے اپنا پلان اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے۔ اتنی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، وہ کتنے گھر لٹ گئے، ابھی مسجد کا ایک حصہ بھی شہید ہو گیا، اب اس ملبے کے تلے کتنے افراد دبے ہوئے ہیں، اور کتنے ابھی بھی ایمبولینسز زخمیوں کو لے کر لیڈنگ ریڈنگ ہاسپٹل آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے، یہ تو شہید ہیں، اللہ کے حضور کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ زخمیوں کی جلد صحتیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس انتہائی افسوسناک واقعے میں جان سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے اور ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور ان کے جو تکالیف ہیں ان کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ڈھک دے۔